انسان زندگی میں ہر چیز کی کمی کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ محبت ہے، اللہ سکون ہے، اللہ نور ہے، آسمان سے زمین تک اترنے والا نور، انسان کے دل میں اترنے والا نور، ہر طرف نور ہی نور۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستے روشن کرتی ہیں، وہ سر کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہو جائے تو زندگی کا راستہ تاریک ہی رہتا ہے اور ساری عمر اندھیروں میں گزر جاتی ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے، چاہے اس کا جسم بظاہر تندرست ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے لوگ ادب اختیار کرتے ہیں۔ ادب ہی قرآن کا حقیقی محافظ ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا محافظ بنا۔ اگر ادب نہ رہے تو قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے فنا کر دیتے ہیں، نہایت مشکل، تکلیف دہ اور مایوس کن، مگر پھر بھی کرنا پڑتے ہیں۔ روشنی یوں ہی پیدا نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کو جلنا پڑتا ہے۔ معافی، شکر گزاری اور محبت کے اظہار کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں صرف رویوں کا درست ہونا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ممکن نہیں رہتا، اور پیچھے صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں، کچھ سچی، کچھ جھوٹی، کچھ پوری اور کچھ ادھوری۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور زیادتیوں کا انجام صرف اور صرف عذاب ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے حسین موڑ وہ ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہ ہو، صرف سکون ہو، جب سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اور آخر میں بس بندے اور اس کے رب کی ملاقات باقی رہ جاتی ہے۔ جب تک انسان سانس لیتا ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ ضرورت، کمزوریاں اور مجبوریاں کبھی نہ کبھی غالب آ ہی جاتی ہیں۔ انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ ماضی کی جھلکیاں اگر دریچوں سے جھانکنے لگیں تو حال کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے نقصان پر خوش ہونے لگتے ہیں۔ نصیب کا مقابلہ کرنا پریشانی پیدا کرتا ہے، اس لیے اپنے نصیب کو قبول کیجیے۔ سب کو سب کا حال معلوم ہوتا ہے، صرف اپنا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جسے ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتا تھا۔ وہ لمبے عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کس بات کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس بات کا کہ میں مصیبت میں ہوں، کسی گناہ میں نہیں۔ اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے تو
تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا اور لحاظ رکھنا، یہ سب دنیا کے حسین ترین لمحات ہیں جو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی اصل تصویر وہی ہے جو کتاب تقدیر نے اس میں بھر دی ہے۔ عمل کا درست ہونا علم کے درست ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونا ہی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ملے اس میں پورے دل سے خوش رہنا زندگی ہے۔ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ جب تک وہ ہار نہ مانے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھ لو، بڑی چیزیں خود بخود تمہاری قسمت بن جائیں گی۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، دراصل وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ ہر انسان اپنے الفاظ میں چھپا ہوتا ہے، چاہے اس کے الفاظ کڑوے ہوں یا میٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم ایسا تھا کہ بینائی جاتی رہی، مگر یقین ایسا تھا کہ شدید اندھیروں میں بھی منزل نظر آتی رہی۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت کچھ ہو اور وہ بدحال ہو۔ عطا اور اطاعت کا اصل لطف تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل، روح اور سر محبوب حقیقی کے دربار میں سجدے میں ہوں۔ زبان پر یہی صدا ہو کہ اے مالک رحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی اصل آسودگی ہے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل سکتی ہے، مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتماد واپس نہیں ملتا۔ جب تم محبت میں پڑتے ہو تو تمہیں پوری کائنات خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب محبت تم میں اترتی ہے تو تم خود پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہو۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقاتیں تو ہزاروں سے ہوتی رہتی ہیں۔ زندگی جب خوشی نہیں دیتی تو وہ دراصل تجربہ دے رہی ہوتی ہے۔ زندگی پچھلی ٹھوکر کو بھول کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ انسان ایک نہایت پیچیدہ مشین ہے۔ جتنا انسان خود کو جانتا ہے، اتنا کوئی اور اسے نہیں جان سکتا۔ حقیقی معنوں میں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی اچھائیاں اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ ہدایت بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے، ورنہ جس کے حصے میں اس رحیم رب کا جلال آ جائے وہ گمراہی میں رہتا ہے۔ نہ اسے توفیق ملتی ہے، نہ ہدایت اور نہ نیکی کی فرصت۔